بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فرید اللہ خان ایپ کے بزنس سولوشن چینل کے ساتھ۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایس آر بی کے رجسٹریشن کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے ایس آر بی میں، سندھ ریونیو بورڈ میں، تو آپ اس کی کس طرح رجسٹریشن کریں گے، اس سلسلے میں آج کی یہ ہماری ویڈیو ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ویب سائٹ پہ، تو کرتے ہیں گوگل پہ جیسے ہم آئیں گے تو ایس آر بی لگائیں گے، ایس آر بی۔ تو یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ جو ہے سندھ ریونیو بورڈ، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم سندھ ریونیو بورڈ پہ آ گئے۔ اگر آپ نے اپنی کمپنی کی رجسٹریشن کرانی ہے ایز اے ایس آر بی میں، تو اس کو کس طرح رجسٹریشن کریں گے، اس کے لیے اب یہاں پہ جیسے ہم آ گئے ایس آر بی کے جو مین ویب سائٹ ہے اس پہ ہم آ گئے۔ تو یہاں سے اب ہم جائیں گے ای سہولت پہ یا ای سروس پہ۔ تو ہم ای سروس پہ جیسے اوپر سے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ای رجسٹریشن، سرچ ٹیکس پی اور یہ سارے آ جائیں گے۔ تو ہم نے جانا ہے ای رجسٹریشن پہ، اس کو کلک کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ای رجسٹریشن پہ۔ اب یہاں پہ ای رجسٹریشن پہ جانے سے پہلے یہاں پہ انہوں نے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، اگر آپ دیکھ رہے تو یہاں پہ دیے ہوئے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائرڈ ہے، یعنی ہمیں رجسٹریشن سے پہلے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے سندھ ریونیو بورڈ میں کسی اپنی کمپنی یا کمپنی رجسٹر کروانی ہے یا انڈیویجول، تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے، اس میں تھوڑا سا یہاں پہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے تو یہاں پہ اردو میں بھی دیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انگلش میں بھی ہے۔ تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ہے این ٹی این سرٹیفکیٹ۔ تو این ٹی این سرٹیفکیٹ سے مراد وہ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو ایف بی آر سے ایشو ہو چکا ہوگا، این ٹی این سرٹیفکیٹ وہ آپ نے لگانا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کی کمپنی ایز اے انڈیویجول ہے یا جو بھی ہے، کسی بھی بزنس کا این ٹی این سرٹیفکیٹ آپ نے لگا دینا ہے۔ جس بزنس کو آپ ایز اے رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اس کا این ٹی این سرٹیفکیٹ آپ نے لگانا ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے سی این اے سی۔ تو اگر آپ ایز اے سی این اے سی آپ نے لگانا ہوگا، اگر آپ کی کمپنی ایز اے انڈیویجول سول پروپرائٹر رجسٹر ہے تو اس کا جس کی آپ رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں اس کا سی این اے سی آئے گا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ پھر ہے الیکٹرک بل ناٹ اولڈر دین 3 months، یعنی 3 مہینے سے پرانا الیکٹرک بل نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے پے کیا ہوگا۔ پے الیکٹرک بل آپ کو چاہیے ہوگا، کرنٹلی جو آپ نے پے کیا ہوا وہی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا۔ تو سندھ ریونیو بورڈ میں یہ ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو الیکٹرک بل چاہیے ہوگا آپ کو۔ اس کے علاوہ پھر ہے گیس بل۔ تو گیس بل بھی وہی 3 مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے، تو گیس کا بل بھی آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہے بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ۔ تو اس کو بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بینک مینٹیننس یا بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ اپنے بینک سے نکلوا دینا ہے۔ جس بھی بزنس کا آپ ایس آر بی میں رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اس کا بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی آپ کو نکلوا کے پہلے سے آپ رکھ لیں، اور اس کو آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا پھر۔ تو آپ اپنے بزنس کا بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ نکلوا کے رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر ہے رینٹ ایگریمنٹ یا اونرشپ۔ جو بزنس جو پریمیسز ہے، جو بزنس آپ کا جہاں پہ بزنس ایڈریس ہے، تو اس کی جو پریمیسز ہے اس کا، یا اگر وہ رینٹ پہ ہے تو آپ کو رینٹ ایگریمنٹ کی چاہیے ہوگا۔ اگر رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے، اگر آپ کا اپنا ہے یا اونرشپ ہے، جس کے نام وہ اونرشپ ہے اور اسی کا وہ بزنس ہے، تو اس کے اونرشپ کے جو پیپر ڈاکومنٹس ہیں، لیٹر ہیڈ، تو بزنس کا لیٹر ہیڈ جو ہے وہ آپ بنا لیں۔ تو جو بھی آپ کا بزنس ہے اس کا لیٹر ہیڈ وہ آپ کو بنانا ہوگا، اور وہ آپ کے ساتھ آپ کو لگانا ہوگا۔ بزنس لیٹر ہیڈ کے بعد پھر یہ یہاں پہ آتا ہے کہ ایس سی سی پی انکارپوریشن سرٹیفکیٹ ود ان کیس آف لمیٹڈ کمپنیز۔ اچھا، ایس سی سی پی ڈاکومنٹس یہاں پہ انہوں نے مانگے، تو ایس سی سی پی کے ڈاکومنٹ ان کے لیے ہوتے ہیں کہ جو کمپنی ہماری ایس سی سی پی سے ایز اے رجسٹر ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی کمپنی جیسے پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا ایس ایم سیز کمپنی ہو گئی یا لسٹڈ کمپنیز، جو بھی ایس سی سی پی یا ایل ایل سی کمپنیز جو ہماری ہوتی ہے وہ انکارپوریٹ ہوتی ہے ایس سی سی پی سے، پاکستان میں کمپنیز ایک 2017 کے تحت۔ تو اسی سے وہاں سے پھر آپ نے اس کا اے سی سی پی کا سرٹیفکیٹ لگانا ہوگا، اور اے سی سی پی کے جو ڈاکومنٹیشن ہے انکارپوریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے اے سی سی پی سے لگانا ہوگا۔ تو یہ اے سی سی پی کے ڈاکومنٹس وہ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے ود اے سی سی پی فارم 1۔ تو یہ میمورنڈم آف ایسوسیشن اور میمورنڈم آف آرٹیکل یہ دونوں لگانے ہوں گے۔ یہاں پہ انہوں نے میمورنڈم آف ایسوسیشن کا کہا ہے، تو آپ یہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اے سی سی پی کے جو فارم 1 ہے تو وہ آپ نے لگانا ہوگا۔ فارم 1 اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لگانا ہوگا۔ اگر آپ کی کمپنی نئی انکارپوریشن ہے تو آج کیونکہ جو نئے فارمیٹ میں اے سی سی پی کا فارم 1 نہیں ہوگا، اگر آپ کی کمپنی نئی انکارپوریشن ہے تو وہ فارم 2 کہلائے گا، وہ آپ وہاں سے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اگر آپ کی کمپنی ایز اے
पार्टनरशिप डीड है और आपकी कंपनी एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप डीड का कहा हुआ है कि आपने पार्टनरशिप डीड लगानी है या फॉर एओपी। तो अगर आपकी कंपनी एज अ पार्टनरशिप में है यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके साथ आपने पार्टनरशिप डीड लगानी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी एज अ जो जिस फर्म या जिस कंपनी का आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं और वो एज अ एजेंट है या कस्टम एजेंट है, तो उस सूरत में आपको कस्टम से लाइसेंस लेके उसके साथ अटैच करना होगा, वो आपने लगानी है। इसके अगर आपका इससे कोई रिलेटेड नहीं है और आपकी जस्ट सिंपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एज अ शिप एजेंट है या स्टीवडोरिंग की जो सर्विस देते हैं उनके लिए फिर ये डॉक्यूमेंट्स ये लाइसेंस कंपलसरी है, तो उनको ये लेने होंगे। अच्छा, इसके अलावा होम डिपार्टमेंट लाइसेंस है फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी सिक्योरिटी की जो हमारी कंपनियां होती हैं जैसे सिक्योरिटी की जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखती है तो उनके लिए फिर ये लाइसेंस है वो उनको लेना होगा। तो वो जो कंपनियां एज ए सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है ये उनके लिए है। तो अगर आपकी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती तो ये लाइसेंस वगैरह आपको उसमें को लेने की ज़रूरत नहीं है। या करवाना चाहे तो उसके लिए अदर लाइसेंस आपको चाहिए होंगे, तो वो डिपेंड करते हैं कि आपकी कंपनी किससे रिलेटेड है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जो कंपनी आप जिस तरह रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। और इसके अलावा फिर जब आपके ऑनलाइन आप ये सब कुछ प्रोसेस कर लेंगे तो ये ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है पीके पे, आपने इसको ईमेल कर देने हैं और ये अटैच भी करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपली हम अगर बात कर लें, अगर आपकी एज ए इंडिविजुअल कंपनी है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं फर्दर जब हम ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं तो आपको एनटीएन चाहिए होगा, सीएनआईसी चाहिए होगा आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिक बिल की कापी चाहिए होगी जो कि 3 महीने से ओल्ड ना हो, और इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और रेंट एग्रीमेंट या प्रीमिसेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और लेटर हेड चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अगर आपके एज अ सोल प्रोप्राइटर है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एज अ कंपनी की आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो एज अ एससीसीपी में रजिस्टर हो तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स है। जैसे उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो चाहिए होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा, फॉर्म ए वो चाहिए होगा। तो ये उन कंपनीज़ के लिए है, डायरेक्टर के नेम्स वगैरह फिर चाहिए होंगे उसमें। ये वो कंपनीज़ है जो एज अ इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज से, तो या एससीसीपी से इनकॉर्पोरेशन हुई है तो उनके लिए ही है। इसके अलावा अगर एज अ पार्टनरशिप डीड किसी बिज़नेस को आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हो और वो एज अ पार्टनर है, डीड बनी हुई है, या एओपी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत होगी। उसके लिए फॉर्म ए वगैरह जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने होंगे। इसके अलावा अगर कोई कस्टम एजेंट है, शिपिंग एजेंट है, या कोई सिक्योरिटी एजेंसीज है या स्टीवडोरिंग की सर्विस दे रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग लाइसेंस है। उनके जो इदारे हैं उनसे वहाँ रिलेटेड जो कंसर्न इदारे वहाँ से उनको लेटर या जो लाइसेंस है वो लेने होंगे। तो इस तरह अगर आप अपनी कंपनी के एज ए सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स उसके लिए कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम तो इसके बाद फिर हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे कि आपने किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है। ये हमारा पार्ट 1 था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एज ए एसआरबी में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।